بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں آپ کو الدرس الاول سے لے کر الدرس الخامس تک دی گئی تدریبات کو حل کر کے دکھایا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ کو اس ویڈیو سے بھرپور فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ آج کا ہمارا سبق ہے الدرس السادس اور سبق کا موضوع ہے المائدہ۔ قرآن میں بھی صورت ہے سورۃ المائدہ، اور المائدہ سے مراد ہے دسترخوان۔ تو آئیے سب سے پہلے سبق میں موجود الفاظ کو عربی میں پڑھتے ہیں۔ آپ بھی عزیز طلبہ میرے ساتھ ان الفاظ کا عربی میں تلفظ ادا کریں۔ ملعقہ، شوکہ، سکین، طبق، دورق، کوب، فنجان، ملاحہ، منضدہ، ثلاجہ، کبریت، صابون، فاکہہ، خوخ، کمثرى، بازلہ، بامیہ، فاصولیہ، باذنجان، کرنب، کوسہ، خضروات۔ یہاں خضروات لکھا ہے، ویسے زیادہ تر جو مستعمل ہے عزیز طلبہ وہ لفظ خضروات ہے، تو اس کو درست کریں۔ آئیے ان الفاظ کو دوبارہ عربی میں پڑھتے ہیں۔ الدرس السادس المائدہ، ملعقہ، شوکہ، سکین، طبق، دورق، کوب، فنجان، ملاحہ، منضدہ، ثلاجہ، کبریت، صابون۔ فاکہہ، خوخ، کمثرى، بازلہ، بامیہ، فاصولیہ، باذنجان، کرنب، کوسہ، خضروات۔ آئیے عزیز طلبہ اب ہم ان الفاظ کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں۔ ملعقہ، چمچہ، شوکہ، کانٹا، سکین، چھری، طبق، پلیٹ، دورق، جگ، کوب، گلاس، فنجان، کپ، ملاحہ، نمک دانی، منضدہ، میز، ثلاجہ، فریج، کبریت، ماچس، صابون، صابن۔ فاکہہ، پھل، خوخ، آڑو، کمثرى، ناشپاتی، بازلہ، مٹر، بامیہ، بھنڈی، فاصولیہ، لوبیا، باذنجان، بیگن، کرنب، گوبھی، کوسہ، لوکی، خضروات، سبزیاں۔ تو عزیز طلبہ اس صفحے میں ہم نے فاکہہ پھل کے نام بھی پڑھے ہیں، کچھ پھلوں کے نام ہم نے پڑھے ہیں۔ دو پھل ہیں خوخ اور کمثرى یعنی آڑو اور ناشپاتی، اور اس کے علاوہ ہم نے خضروات کے نام بھی پڑھے ہیں۔ خضروات سے مراد ہے سبزیاں،
اور ہم نے آج کے سبق میں 6 سبزیوں کے نام پڑھے ہیں: بازلا، بامیہ، فاصولیہ، باذنجان، کرنب اور کوسا. ٹھیک ہے، اگلے صفحے میں یعنی پیج نمبر 59 میں کچھ جملے لکھے ہیں عربی میں. آئیے سب سے پہلے ہم ان جملوں کو پڑھتے ہیں. بکر یمسک السکین، بکر یأکل بالشوکہ، بکر یشرب الماء، الماء فی الدورق، هذا دورق فارغ، الملعقة والشوكة على المنضدة، بکر یأکل الارز بالملعقة، بکر یقطع الجبن بالسکین، اور الدجاج فی الطبق. ان جملوں کا ترجمہ میں آپ کے ذمے لگاتا ہوں، آپ نے ان جملوں کا ترجمہ خود ہی کرنا ہے. ان میں زیادہ تر الفاظ عزیز طلبہ آپ نے اس سبق میں پڑھے ہیں یا آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. باقی جو الفاظ ہیں یعنی جن کا تذکرہ پہلی دفعہ ہوا ہے میں اس کی تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے ترجمہ کرنے میں آسانی ہو. اب پہلے جملے میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کو آپ نے نہیں پڑھا ہو. یمسی کو آپ نے اب طبیب کے سبق میں پڑھا ہے، السکین لفظ آپ نے اس سبق میں پڑھا ہے، تو اس کا ترجمہ انشاءاللہ آسان ہوگا، آپ خود ہی کر لیں گے. بکر یأکل بالشوکہ، یأکل پرانا لفظ ہے، افعال میں آپ نے پڑھا ہے. الشوکہ آپ نے اس سبق میں پڑھا ہے یعنی کاٹا. اور عزیز طلبہ یہ جو حرف بی آ رہا ہے اس کا استعمال میں نے آپ کو الطبیب کے سبق میں بتایا تھا. بی سے مراد سے، تو جب بالشوکتی ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ بنے گا کاٹے سے. ٹھیک ہے، اگلے جملے میں بکر یشرب الماء، الماء نیا لفظ ہے، الماء سے مراد ہے پانی. اس کے بعد الماء فی الدورق، اس کے بھی الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں. اور اگلا جملہ ھذا دورق فارغ، ھذا کا ترجمہ آپ نے السوق کے سبق میں پڑھا تھا، ھذا سے مراد یہ. دورق کا ترجمہ آپ نے اس سبق میں پڑھا ہے. فارغ نیا لفظ ہے، فارغ سے مراد خالی. اب میں عزیز طلبہ ایک چیز کی وضاحت کر دوں، یہاں ان دونوں تصاویر میں یعنی الماء فی الدورق کے اوپر جو تصویر ہے اور اسی طرح ھذا دورق فارغ کے اوپر جو پکچر بنی ہوئی ہے یہ آگے پیچھے ہو گئی ہے، مس پرنٹنگ ہو گئی ہے یہاں. تو الماء فی الدورق کی تصویر یہ ہے اور ھذا دورق فارغ اس جملے کی پکچر یہ ہے. تو عزیز طلبہ آپ نے اس طرح جس طرح میں نے ایرو کے نشان بنائے ہیں تو آپ نے بھی اسی طریقے سے ایرو کے نشان بنانے ہیں. ٹھیک ہے، اگلا جملہ ہے الملعقۃ والشوکۃ علی المنضدہ. علی یہ نیا لفظ ہے، علی سے مراد پر، اور انگلش میں آن بولیں گے. اسی طرح اگلے جملے میں بکر یأکل الارز بالملعقہ، بالملعقہ چمچ سے یوں ترجمہ کرنا ہے. اور پھر بکر یقطع الجبن بالسکین، یقطع نیا لفظ ہے، یقطع سے مراد کاٹتا ہے. اور آخری جملہ ہے الدجاج فی الطبق، یہ آسان جملہ ہے. تو امید کرتا ہوں عزیز طلبہ، میں آپ تمام طلبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان جملوں کا خود ہی ترجمہ کریں اور ہر جملے کا ترجمہ اسی کے نیچے پینسل سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھے سبق میں موجود الفاظ، معانی اور جملے. اب ہم بڑھتے ہیں تدریبات کی جانب. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ تدریبات کس طریقے سے کرنی ہے. یہ تدریبات شروع ہو رہی ہے پیج نمبر 61 سے. التدریب الاول، یہ تدریب 2 صفحوں پر مشتمل ہے. صل بین الکلمۃ والصورۃ المناسبہ،
آپ نے ان الفاظ کو صحیح تصاویر کے ساتھ ملانا ہے۔ اور عزیز طلبہ، آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کی جو تدریبات ہوتی ہیں، میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ آپ ان میں بلو پین اور اسکیل کا استعمال کریں گے، اور پھر آخر میں جا کر ایرو کا نشان بھی بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد التدریب الثانی پیج نمبر 63 میں صل بین الجملۃ والصورۃ المناسبہ، اس تدریب میں آپ نے جملوں کو صحیح تصاویر کے ساتھ ملانا ہے۔ بکر یمسک القلم، بکر یجلس علی الکرسی، الکتاب فوق المنضدہ، اور بکر یأکل البرتقال۔ تو ان چاروں جملوں کو صحیح تصاویر کے ساتھ ملانا ہے۔ التدریب الثالث میں، التدریب الثالث یہ پیج نمبر 64 اور 65 پر موجود ہے، اور اسی طرح پیج نمبر 66 میں کچھ تصاویر ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ سے کہا جا رہا ہے اکتب کما فی السورہ، آپ نے ان تصاویر کے نیچے ان چیزوں کے نام عربی میں لکھنے ہیں۔ بالکل وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ پینسل اسکیل سے پہلے آپ لوگ لائن بنا لیجئے تاکہ آپ کی رائٹنگ سیدھی رہے، اور اس کے بعد بلو پین سے ان چیزوں کے نام عربی میں لکھنے۔ اسی طرح پیج نمبر 66 میں آپ نے ہر تصویر کے نیچے اس کا جملہ لکھنا ہے، اور یہ جملے پیچھے موجود ہے، پچھلے صفحات میں ہم نے پڑھے ہیں۔ تو پہلے آپ ان جملوں کو ان صفحوں سے یاد کریں گے، پھر آپ یہاں پر ان جملوں کو لکھیں گے، اور صرف عربی لکھنی ہے، اردو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد التدریب الرابع پیج نمبر 67 میں آپ نے ان الفاظ کے معانی عربی میں لکھنے ہیں، اور یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو آپ لوگوں نے پڑھے ہیں۔ یہاں کچھ الفاظ نئے ہیں، میں آپ کو ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ مثال کے طور پر یہ جو لفظ لکھا ہے چائے کی پیالی، تو اس کی عربی ہوگی فنجان الشائی۔ چائے کو عربی میں شائی کہتے ہیں، اور پیالی کی عربی آپ لوگوں نے پڑھی ہے اس سبق میں فنجان، تو یہ بنے گا فنجان الشائی۔ اسی طرح اسی لفظ کے نیچے لفظ خالی، خالی کو عربی میں فارغن کہتے ہیں، اور اسی طرح ایک اور لفظ ہے یہاں کل سلیش اس کے بعد دوسرا دن، تو اس کی عربی آپ لکھیں گے غدن۔ اور اس کے بعد ایک اور لفظ ہے میز، میز کی عربی آپ لوگوں نے پڑھی ہے، میز کی عربی آپ لکھیں گے منضدہ، جبکہ کھانے کی میز کی عربی آپ لکھیں گے مائدۃ۔ اور سب سے آخر میں تدریب الخامس ہے ترجم هذه الجمل الى اللغة العربية، یہ تدریب پیج نمبر 68 میں موجود ہے۔ آپ نے ان جملوں کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ ان میں دو جملے مشکل ہے۔ جملہ نمبر 3 محمود گلاس میں پانی پیتا ہے، اور جملہ نمبر 4 اقبال چھری سے سبزی کاٹتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، میں ان دو جملوں کا ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ محمود گلاس میں پانی پیتا ہے، اس کا ترجمہ بنے گا یشرب محمود الماء فی الکوب، اور جملہ نمبر 4 کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یقطع اقبال الخضروات بالسکین، ٹھیک ہے؟ باقی جو 3 جملے ہیں، پہلا، دوسرا اور 5واں جملہ، یہ آسان جملے ہیں، اور یہ جملے پیچھے آ چکے سبق میں، تو امید کرتا ہوں کہ ان کا ترجمہ آپ خود ہی لکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ الواجب المنزلی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آپ تمام طلبہ سے گزارش ہے کہ سبق میں موجود الفاظ، معانی اور جملے اچھی طرح یاد کریں، اور دی گئی تدریبات کو
ہدایات کے مطابق حل کریں. ٹھیک ہے، اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.